السلام علیکم پاکستانیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہوگا، تو پاکستانیوں تیار رہو، کیونکہ ہم تو ویسے بھی حدیث کے مطابق کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے کون آئیں گے؟ کالے جھنڈے والے، خراسان کے علاقے سے، اور خراسان کے علاقے افغانستان اور ایران کا علاقہ ہے، اور ایران اس وقت 57 اسلامی ملک میں سب سے زیادہ لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ میری نبی کی سنت ہے کہ ان کے ساتھ مدد ضرور حاصل ہوگی۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف معمولی تنازعہ نہیں، ایک خطرناک تبدیلی ہے، جو تبدیلی کئی سالوں سے پکتی آ رہی تھی، اب آنکھوں کے سامنے پھڑک بھی چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنی آخری حدود کو ٹچ کر رہی ہے۔ اس بار جو رد عمل آیا ہے وہ پہلے کی طرح صرف الفاظ یا دھمکیوں تک محدود نہیں رہا۔ ایران نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا خدشہ کچھ تجزیہ نگار برسوں سے ظاہر کرتے آ رہے تھے، اب وہ خدشات حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے اسرائیل پر 50 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے، جن میں کئی اسرائیل کی اہم عسکری اور اسٹریٹجک مقامات کی جانب بھی گئے ہیں۔ اسرائیل نے یہ کلیم کیا کہ ان میں بیشتر کو روک لیا گیا ہے، مگر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے پہلی بار اس سطح کی براہ راست کارروائی کی، جو واضح طور پر ایک نئی پالیسی کا آغاز ہے۔ یہ حملہ محض جواب نہیں بلکہ ایک میسج ہے۔ ایران نے اس میزائل برساتی ہوئی خاموشی میں دنیا کو بتایا ہے کہ اب وہ صرف قراردادوں اور احتجاجوں پر اکتفا نہیں کرے گا، اب وہ جوابی کارروائی بھی کرے گا، اور وہ بھی ایسے کہ دنیا کے ہر سفارتی فورم میں اس کی آواز گونج سنائی دے گی۔ اور ایران کے اس بدلتے رویے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس بار اس نے امریکہ کو ڈائریکٹلی للکارنے کی بجائے ایک محتاط سفارتی انداز بھی اپنایا ہے۔ لگتا ہے ایران یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ بیچ میں نہ آئے تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان محدود رہ سکتی ہے، لیکن اگر واشنگٹن نے فوجی مداخلت کی تو پھر یہ جنگ مشرق وسطی کی حدود پھلانگ کر عالمی تصادم میں بدل جائے گی۔ رشیا اور چین کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل کو کال کر کے حملے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا۔ چائنا نے بھی ایک انتہائی سخت بیان جاری کیا جس میں اسرائیلی جارحیت کو خطرناک اور ارریسپانسبل عمل کہا گیا۔ یعنی اس بار صرف عرب دنیا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے عالمی طاقتیں بھی میدان میں کھل کے آ رہی ہیں، جو اس جنگ کے دائرے کو اور بھی وسیع کر سکتی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں بطور پاکستانی ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ اثر اگر کہیں پڑ سکتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر بھی ہے، کیونکہ اسرائیل کی پالیسیز ہمیشہ سے یہی رہی ہیں کہ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت یعنی پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے یا محدود رکھا جائے، اور ماضی میں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور بھارتی را کا گٹھ جوڑ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کس قدر سنجیدگی سے پاکستان کے خلاف سرگرم رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل اور بھارت دونوں ایک پیج پر ہیں۔ کشمیر میں بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہی غزہ میں اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ نسل کشی، میڈیا کا کنٹرول اور مظلوموں کو دہشت گرد قرار دے دینا، یہ سب ایک ہی سوچ، ایک ہی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب ایران نے اپنا دفاعی حق استعمال کیا ہے تو دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر بھی ہیں، کیونکہ اگر ایران کی مزاحمت کمزور پڑی تو اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کسی کمزور ملک کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا جدید ترین میزائل سسٹم ہے جس کی رینج 7500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جو اسرائیل تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے مسلح افواج نہ صرف ٹرینڈ ہیں، پروفیشنلی ٹرینڈ، بلکہ جذبے، عقیدے اور جدید ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہیں۔ ہم نے ہر بار ثابت کیا اگر ہماری سالمیت کو چیلنج کیا جائے تو پھر ہم خاموش کبھی نہیں رہتے۔ اب اس صورتحال میں ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ جنگ میڈیا، سفارتی ٹیبلز اور عالمی بیانیے میں بھی جاری ہے۔ اگر مسلم ممالک اس وقت بھی تقسیم رہے تو آنے والے وقت میں صرف ایک ایک کر کے ان کو کمزور کیا جائے گا، اور یہی وقت ہے کہ مسلم دنیا یکجا ہو، صرف بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اتحاد قائم کرے۔ پاکستان کو اس وقت نہایت چوکنا رہنے کی عادت ہے۔ ہمیں اپنی سفارتی اسٹریٹجیز کو مضبوط کرنا ہوگا، ایران کے ساتھ دفاعی تعاون پر بھی غور کرنا ہوگا، اور بھارت اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے خلاف عالمی سطح پر اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں، ایک سوچ کے خلاف جنگ ہے، ایک وہ سوچ جو مسلمانوں کو تقسیم رکھنا چاہتی ہے، کمزور کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے
تو کل ہمارے دروازے پر یہی آگ آئے گی۔ ایران نے پہل کر دی ہے اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ صرف دھمکیاں نہیں دیتا، پریکٹیکل شو بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور پوری مسلم دنیا کو کرنا ہے کہ وہ صرف تماشائی بنا رہنا چاہتی ہے یا تاریخ میں اپنا رول بھی پلے کرنا چاہتی ہے۔ وقت کم ہے، چیلنج بڑا ہے، مگر اگر ہم بیدار ہو گئے تو کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ دنیا بدل رہی ہے اور اب ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ یہ شاید جنگ دور سے سنائی دے لیکن اس کی گونج ہمارے دلوں تک آ چکی ہے۔ ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم صرف سنیں گے یا جواب بھی دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔